سر ایک اور تکلیف جو عوام کے لیے تیار ہے خرم دستگیر صاحب، گیس کی قیمتیں بڑھانے کی جو تیاری کر لی گئی ہے، یقینی طور پہ غریب عوام جو ابھی سے بہت تکلیف میں ہے ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا۔ 155% تک خرم صاحب اضافی بوجھ جو صارفین ہیں ان پر بلوں کی صورت میں پڑے گا، تو سخت ترین فیصلے جو عوام کے لیے مزید سخت ہونے جا رہے ہیں۔ آتے ہی حکومت کے لیے اس طرح کے فیصلے کرنا نقصان دہ نہیں ہے، مطلب یہ چیز حکومت کے حق میں بھی نہیں جاتی ہے، اور یہ میں یقین سے کہتی ہوں حکومت بھی یہ کڑوی گولی بڑے شوق سے نہیں نگل رہی ہوگی، کیونکہ حکومت خود بھی نہیں چاہے گی کہ آتے اس طرح کے فیصلے کرے کہ عوام کو نالاں کرے، ناراض کرے۔ جی میری پہلی تو یہ ایڈوائس میں دے بھی چکا ہوں، لیکن پھر دہراؤں گا اس کو کہ شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم اور ان کے جو وزراء ہیں انہیں پارلیمان میں آ کر قوم کے سامنے یہ جو کڑوے سچ ہیں وہ رکھنے ہیں۔ گیس کا آپ نے ذکر کیا، اس میں سب سے کڑوا سچ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے نکلنے والی سستی گیس ہر سال 8% سے 10% کم ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 10 سے 15 سال میں پاکستان کی اپنی سستی گیس ختم ہو جائے گی، یا اللہ تعالیٰ اس دوران کوئی ہم پر بہت بڑا کرم کر دے اور ایک بہت بڑا ذخیرہ نکل آئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی نے بھی ایک دفعہ کوئی کیکڑے کا ذکر کیا تھا کہ سمندر کے نیچے سے نکل رہا ہے اور اس میں سے کچھ نہ نکلا، ایک قطرہ گیس کا نہیں نکلا اس میں سے۔ تو لہٰذا جب تک گیس کے نئے ذخائر نہیں آتے تو پاکستان کی اپنی گیس ختم ہو جائے گی۔ تو ہم سب جو گیس کے صارفین ہیں ان کو گیس باہر سے امپورٹ کروا کے حکومت کو دینی ہے، اور وہ مہنگی ہے وہ اس کے مقابلے میں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ جو ایک انرجی ٹرانزیشن ہونی ہے اگلے 10 سے 15 سال میں، کہ گیس وہیں استعمال کی جائے پاکستان کی جہاں اس کا میکسیمم فائدہ ہے پاکستان کی اکانومی کو۔ ٹھیک ہے جی سر، آپ نے یہ سارے فیصلے اس کے کانسیکوینسز میں ہیں، اور یہ ضرور ہے پھر کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ پاکستان کے عوام کو کہا جائے کہ آپ 1 روپیہ اور دیں مزید بلوں میں، حکومت نجکاری جیسے سخت فیصلے کر کے پاکستان کے بجٹ میں ایک سپیس کریٹ کر سکتی ہے جس کے ذریعے پاکستان کے عوام کو ریلیف اگر مزید نہیں دیا جا سکتا کم از کم اگلی تکلیف سے بچایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے فائدے کی بات کی، آنے جانے کی بات کی، اسپیس کی بات کی، تو سر یہ فائدہ جو نون لیگ کو نواز شریف صاحب کے یہاں رہنے سے زیادہ فائدہ ہوگا یا وہ لندن میں رہتے ہیں تو فائدہ ہوگا؟ نہیں، ان کی پاکستان میں موجودگی پوری جماعت کے لیے تقویت کا باعث ہے، ان کے کارکنوں کی انسپریشن کا باعث ہے، اور ان کا جو ایک اتھا تجربہ ہے، انہوں نے 5 سال بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اور پھر تقریباً 7 سے 9 سال وہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں۔ انہوں نے اس ملک کی جو حاکمیت ہے اس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، اس کے سارے زخم بھی کھائے ہیں۔ تو جتنی بہتر ایڈوائس وہ شہباز شریف کو اور مریم نواز کو یہاں پاکستان میں رہ کر دے سکتے ہیں وہ انشاءاللہ دیں گے۔ اچھا سر، پی ٹی آئی جو ابھی ملک گیر احتجاج کی باتیں کر رہی ہے، جلسے کریں گے احتجاجی، آغاز کہہ رہے ہیں جی شروعات اسلام آباد سے ہوگی، شہر اقتدار سے، کیسے حکومت مینج کرے گی ان کو؟ کیونکہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر صورتحال اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ پولیس کو بھی آنا پڑتا ہے میدان میں، اس طرح کی کسی کیفیت سے، صورتحال سے، سچویشن سے بچنے کے لیے پھر کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ پھر یہ جماعت تو فوراً سوشل میڈیا پر، جو آپ نے کہا میڈیا، سوشل میڈیا پر مہم شروع کر دیتی ہے، الزامات کی بوچھاڑ شروع کر دیتی ہے، جانبداری کی آوازیں لگانا شروع کر جی یہاں پھر بے حد ضروری ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی جو وزراء کی ٹیم ہے یا میڈیا ٹیم ہے انہوں نے قوم سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، اور یہ کمیونیکیٹ یہ کرنا ہے کہ 9 مئی کے بعد خاص طور پہ تشدد، آگ، بلوا، جلاؤ گھراؤ اب ریڈ لائن ہے، اس کی ذرا سی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور وہ جمہوری احتجاج نہیں ہے۔ یہ بات قوم کو سمجھانا ہے کہ آگ لگانا جمہوری احتجاج نہیں ہے، اور اس کی وجہ اس لیے ہے کہ ہم یہ ایک تجربہ پورا کر چکے ہیں کہ اگر 2014 میں پارلیمان کے جنگلہ گرانے والوں کو سخت سزا دی ہوتی تو وہ لوگ 2023 میں آ کے جی ایچ کیو کا گیٹ نہ گراتے۔ چلے سر، آپ کے سوال سے میں اگلا سوال ٹیلی پوچھوں ویژن کا کا ہیڈ کوارٹر میں جی آپ 2014 کی بات کریں نا، ڈنڈے لے کر قبضہ کیا، جی وہ اگر ان کو سزا دی جاتی تو پھر ریڈیو پاکستان پشاور کو 9 مئی کو تو آپ کے سوال کو میں آگے بڑھا دیتی ہوں۔ آپ نے جو ایک بڑی اچھی بات کی کہ 2014 میں جو یہ کرتے رہے، اگر اس کی سزا دے دی جاتی تو یہ 9 مئی کا واقعہ پیش نہ آتا۔ اب 9 مئی کے جو کردار ہے ان کو سزا دے دی جائے تاکہ آگے کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہ آئے، تو 9 مئی کے کرداروں کو آپ کب دیکھتے ہیں کیفرے کردار پہ پہنچتا ہوا؟ ان قریب دیکھ رہے ہیں؟
جی میں تو دیکھیں اس پہ پیشین گوئی تو نہیں کروں گا، لیکن صرف نہیں، آپ کا جو سوال تھا، میرا پوائنٹ سمجھے نا کہ آپ 2014 کو کمپیئر کریں صورتحال سے، تو آگے کل کو 1 سال 2 سال کے بعد یا بھی ان قریب اگر اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب تو آپ کو پتہ نوری نتھ ٹائپ کریکٹر ہیں، وہ پرانی پنجابی موویز دیکھتے ہوں گے، وہ کچھ چڑھائی کر دیں، نوری نتھ صاحب ادھر آ جائیں، تو پھر شہباز شریف صاحب بھی مشکل میں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے اسٹریٹجی کیا اپنانی ہے. مشکل ہوگی جی جی، تو صورتحال سے پہلے ہی کوئی جی طریقہ یہی ہے کہ تمام حکومتیں وفاق بھی فوری طور پر اور انتہائی تیزی اور تندہی سے 9 مئی کے منصوبہ ساز، سہولت کار اور کرنے والوں کو سخت ترین سزا دیں. جنہوں نے نہیں کیا، جن کے خلاف ثبوت اور شواہد نہیں ہیں، ان کو فوری طور پر رہا کریں اور ایک مثال قائم کریں. دیکھیے امریکہ میں جب 6 جنوری 2021 کو انہوں نے ان کی پارلیمان پر حملہ کیا تو اس کے تقریباً 800 ملزمان کو وہ اب تک سزا دے چکے ہیں. اگر دوسرے برطانیہ میں برکسٹن میں رائٹس ہوئے، انہوں نے 10 دن کے بعد اسپیشل کورٹ لگا کر سینکڑوں لوگوں کو فوراً سزا دے دی. یہاں پھر ہمارے عدالتی نظام کا اور حکومتی پروسیکیوشن کا بھی فوراً ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے کہ وہ اگلے چند ہفتے میں، اب زیادہ دیر نہیں ہے، چند ہفتے میں یہ عدالتی عمل مکمل کر کے یہ سزائیں دلائیں تاکہ سب کو یہ پتا ہو کہ پاکستان میں اب تشدد کی کوئی جگہ نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.